بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے، اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرا بلب نظر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ پودینے کے پتوں کا قہوہ بنا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں ایک دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا لے لیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اسپغول استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے، اور اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق کی تنگی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو، اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو مچھر اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بدن کے کسی بھی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی، یہ آپ کو دبلا رکھتی ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ انسان کی چھینک کی رفتار چینٹے کی رفتار سے بھی کئی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالیں، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے کہ سگریٹ نوشی وغیرہ؟ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جسم میں خون کی گردش کو بہتر کرتی ہے۔ مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک نہ اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں، اس سے کپڑوں سے چمک نہیں اٹھے گی اور کپڑے اچھے سے صاف ہو جائیں گے۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگا دینے سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایلو ویرا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی بال بہت زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ کر کے
سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے، ایسے انسان کے گردے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسی روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر اس کے 2 یا 3 جوے چبا لیا کریں، اس سے خراب پیٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ لہسن چبانے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے۔ اس سے ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہی رہیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھروں میں سفید بلب کا انتخاب کیا کریں۔ روزانہ 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو رہے ہیں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دیں۔ پیٹ کو چھوٹا کرنے تو شہد کا استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ یا چائے پئیں، اپنی ورزش کو جاری رکھیں۔ عربی کہتے ہیں کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ دہی میں اسپغول ملا کر کھا لیا جائے تو اس سے رنگ گورا ہوگا، معدے کو ٹھنڈک ملے گی، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، وزن کم ہوگا، نظر تیز ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ پپیتے کا رس پیا کرو، سخت قبض بھی کھل جائے گی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جائے گا اور اس سے مثانے میں بھی جلن نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سو جائیں، آپ کی نظر ہمیشہ ٹھیک رہے گی اور دور کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ سرمے میں 2-3 قطرے زیتون کے تیل کے شامل کر لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر رہیں گے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ میں سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔
ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کرے تو بعد میں آپ کو سخت بیمار کر دے گا، اس لیے ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں، گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھا جائیں۔ ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، جسم کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے سستی جلدی نہیں ہوتی۔ کریلے کا پانی دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹا کھائیں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ کھیرا کھائیں، اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کھیرا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو جائے گی، جس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ جو لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں ان کی لکھائی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پھر پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، کمر درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ سونف کے استعمال سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں، پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹلی رکھ دیں، اس سے وہاں پر کیڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کر لی جائے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ چینی کی جگہ آپ گڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ شام کے وقت اگر آپ دہی کھائیں گے تو آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ پیشاب کو زیادہ تر روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ امرود کھایا کریں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ دوسروں کو جج نہ کرنے والے لوگ بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، ورنہ آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا جسم کمزور ہے تو آپ کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا جائے اور اس پر لہسن لگا دیں، 15 منٹ چھننی میں رکھیں۔ اگر اس کا سارا پانی نچڑ جائے تو اسے پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی تو آپ آرام سے اور مزے سے کلیجی کو کھا سکتے ہیں۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ، ورنہ آپ اس سے بیمار ہو جاؤ گے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کے دماغ کی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں، وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ مٹی کی کٹوری میں بادام پیس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پمپلز کو تو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے نشانات بہت دیر سے ختم ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ سفید خرگوش
گھر میں دولت لاتا ہے۔ خرگوش کھانے سے کبھی آپ کو فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو روزانہ 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ الائچی اور بادام دونوں کو پیس کر رکھ لیں، صبح نہار منہ ان کا مرکب کھایا کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کریلے کے بیج کھایا کرو، یہ زندگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو کھجور، انجیر اور دودھ کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر دیں۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے جسم کا خون بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر ٹھنڈے گلاس پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں۔ پرانے سے پرانا بخار ختم ہو جائے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیبوں کا رس پی لیا کرو، پپیتے کا رس پیا کرو، سخت قبض بھی کھل جائے گی۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ڈال کر صبح شام نہار منہ پی لیں۔ اسپغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ باتیں سیکھ لو، کامیابی حاصل کرو گے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو، اپنے کام پر دھیان دو، کسی کی باتوں پر دھیان مت دو۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہو جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ انار کا جوس مسلسل پیتے رہیں تو یہ آپ کے جسم سے کمزوری کو ختم کر دے گا۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھایا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر دیں۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 15 منٹ تک پیدل چلا کریں۔ گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبی لمبی سانسیں لے لیا کریں۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر
بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، اس سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ نہار منہ پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان لوگوں کے گردے زیادہ خراب ہوتے ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ گھنٹہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں پہ لگانے سے اس سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ شہد کو سرکے میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور اب آپ اسے دانتوں پر مل لیجئے۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور دانتوں کی پلاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر دیا کرو، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلدی بیماریاں گھیر لیں گی۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جایا کرو، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے محروم رہتے ہیں۔ نمکین پانی سے بال دھوئیں، اس سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنا کرو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔